بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے بارگاہ سرور کونین میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ و السلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسنین۔ نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق میری ملت کے چمکتی جبینوں والے علماء حق، انتہائی عزت و تکریم کے لائق سادات کرام، معزز و مقتدر سامعین ذی شان، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت نورانی محفل میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے نہایت ہی معزز اور مکرم بھائی میزبان محترم بھائی محمد رضوان صاحب اور آپ کے اہل خانہ کے تمام احباب اور وہ احباب جنہوں نے دام دل میں سخن قدم اس محفل کے ساتھ تعاون فرمایا، سبھی حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام ترتیب دیا ہے۔ خلاق عالم اس پروگرام کو قبول فرمائے اور آئندہ سے اس سے بھی بہتر انتظام کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، مجھ سے قبل ثنا خان حضرات نے بھی اپنی حاضریاں لگوائیں اور مجاہد ملت پاسبان مسلک رضا، حبی و مخلصی و مشفقی فی اللہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد وقاص حسین رضوی صاحب، آپ نے بھی مختصر وقت کے اندر اپنی حاضری لگوائی اور اصلاحی باتیں بھی ارشاد فرمائیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم سب کی حاضریاں قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اسٹیج کی زینت میں کثیر تعداد میں شاکان رسول اور بالخصوص علماء بھی ہیں۔ مجھے نام نہیں آتے کیونکہ پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں میری حاضری ہے، میں نام نہیں جانتا پر جن کی محفل ہے وہ جانتے ہیں۔ میرے لیے سب باعث عزت ہیں اور جتنے آپ تشریف فرما ہیں آپ بھی بڑے قیمتی لوگ ہیں، کیونکہ ایسی محفلیں سجانا بھی سعادت مندی ہے اور ان میں حاضر ہونا بھی خوش بختی ہے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ رات کا کافی سب گزر چکا ہے، بس 5 منٹ پہلے آپ نے مجھے بتا دیا۔ میرا اپنا مزاج ہے 12 بجے کے بعد میں تقریر کرتے ہی کوئی نہیں، اور بہنا بھی سائیں کا گھر ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر تقریر کا وہ مزہ نہیں آتا، لیکن جتنی دیر تک گفتگو ہوگی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بات ایسی ہو آپ کو سمجھ آئے، اور اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو بار بار زحمت کا موقع نہ دینا، خود ہی سبحان اللہ کہہ لینا، ثواب بھی مل جائے گا، رونق بھی برقرار رہے گا۔ حضور سید عالم نور مجسم رسول مکرم رسول محتشم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس و اطہر ہے۔ فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی، فرمایا کہ تم اپنی محفلوں کو میری ذات پر درود و سلام پڑھ کے خوبصورت بنایا کرو، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا محفل میں بیٹھ کر تمہارا درود و سلام پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اس واسطے جب بھی آپ محفل سجایا کریں درود و سلام ضرور پڑھ لیا کریں، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ ایکو بالکل بند کر دیں اور بیس اگر ہو سکے تو آپ تھوڑی سی بڑھا دیں۔ ایکو بالکل سمجھو بھی ہے ہی کوئی نہیں بیچ،
چونکہ میں بے سرا بندہ، میں صورت لونی کوئی نہیں، تو اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو میرے اتنی دور سے آنے کا مقصد حل نہیں ہوگا، بس آپ توجہ فرمائیں۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے تحت میں اپنا سبق عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نے مدد مانگنی ہو، کوئی مشکل آن پڑے تو فرمایا تم نماز سے مدد مانگا کرو اور صبر سے مدد مانگا کرو۔ یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ اور دوسری ہی سورہ بقرہ، یہ اس کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ اب اگر آپ تھوڑا سا دھیان کریں تو میرا خیال ہے مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب تمہیں ضرورت پڑے، تمہیں مدد چاہیے ہو تو کس سے مدد حاصل کرنی ہے؟ نماز سے اور صبر سے۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھ سے مدد مانگ لینا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے اگر کوئی بابا فرید جائے، اجرا شاہ مقیم رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جائے، قصور شریف بابا جی کے مزار پہ جائے، داتا صاحب جائے، تو کتنے فتوے اٹھتے ہیں، کیوں جانتے ہو؟ کہا جاتا ہے نا جی آپ کا مزاج اپنا ہے، میرا اپنا ہے، میں تو تقریر سناؤں گا اگرچہ پہلی مرتبہ ہے، لیکن آپ جاگ کے بیٹھیں گے، نہیں جی تم اللہ سے مانگو۔ میں نے کہا اللہ خود کہتا ہے تم مجھ سے نہ مانگو، نماز سے مانگو، تم صبر سے مانگو۔ تو اللہ پاک کو نہیں پتا تھا کہ مدد کس سے مانگنی؟ نہیں جی غیر اللہ سے تو مانگنی نہیں چاہیے، تو نماز اللہ تو نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا غیر ہے نا، اور صبر اللہ تو نہیں ہے، یہ اللہ کا غیر ہے۔ اگر ان دو غیر اللہ سے مدد جائز ہے تو جن کو کہا ہی اللہ کا ولی جائے، ان سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ سوچنے کی بات ہے، یہ تو آگے چل کے کوشش کریں گے بات کھولنے کی۔ اللہ پاک نے فرمایا جب تمہیں ضرورت پیش آئے مدد طلب کرنے کی تو تم نماز سے مانگو اور صبر سے مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پہلے دو چیزوں کا ذکر ہے، نماز اور صبر، اور جب اللہ نے یہ بیان کیا کہ میں کس کے ساتھ ہوں، فرمایا میں صبر والے کے ساتھ ہوں۔ کیا اللہ نمازی کے ساتھ نہیں ہے؟ جزاک اللہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں جی ساڑھے یہی حال رہے نا تو اتوں والے بھی سارے سانگیاں پھڑ کے لے جانے تھے، ٹوبے والے بھی، کیوں جی؟ ہاں یہ ساڑھا ایو حال رہا تھا۔ وہ پرچی آئی ہے جی ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، سمجھ آئے جی ساڑھے آئی حال رہے نا، یہ اجے تے گرفتار کیتا سائیاں ٹوکا بھی پھیرنا۔ ہاں میری کھلی باتیں ہوتی ہیں، میں آیا پہلی مرتبہ بہت کوئی دیکھ کے مجھے تقریر کرنا پڑے گی، تجھے میری ہری پگڑی تے بھی سیانی رہنا، یہ تو بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہم ہیں اپنوں کے لیے، لیکن یہ کہ آپ نے یہ تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں آپ کا، کاش کہ آپ نے ووٹ بندے کے پتروں کی طرح دیے ہوتے، آج یہ پکڑے تو نہ جاتے۔ آئی تو میں علامہ صاحب نو کہنا نہ پتو کی چلان کر دے ووٹاں دا، میں ویکھاں گا تسی کیویں ووٹ دیندے، پرچیاں لکھن جو گئی ہو، بس گلیں ہی نے فلماں ہی نے ساریاں، اور کچھ بھی نہیں۔ چاستے تاں آوے نا جے بندہ اپنے بندے نو اگے لے آوے اگلے نہیں جتاوے۔ بھائی جڑے جھوٹے نے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پاہمیں وہ پٹرول ہے تے پاہمیں وہ ڈیزل ہے، بیٹھے نے نا بیچے، وہ جیسے بھی آئے سارے نو پتا ہے جناب، تو آپ اپنا ووٹ کیوں نہیں دیتے جناب؟ این 120 میں دے دینے جناب ووٹ، کیوں 7,000 ہی صرف نکلے ہیں؟ چاہتے صرف 70,000 ہوں گا، صرف ایک گل نہیں ہے جناب۔ اے شکر کرو دعوت اسلامی ہے جس نے آ کے کچھ نہ کچھ بن لیا، نہیں تو کھاتا تھا ویسے روڑ گیا سی۔ یہاں تو چٹی پگڑی ہو تو ہری والا سبحان اللہ نہیں کہتا، ہری ہو تو چٹی والا نہیں کہتا، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تو بڑی گل ہے جناب، آستانوں والے بیچارے سوئے ہوئے ہیں چند ایک کے علاوہ، کسی نے گھوڑے رکھے، کوئی کتے پالدا پیا، کسی نے کبوتر رکھے نے، ادھر ہی ہے نا، وہ بیٹھے ہو آگ گئے ہو، بیٹھے لے آگے نہیں سی نہ پرچی دینی، اے الحمدللہ رضوی ملانگے تسی پٹا چڑھانا جڑے پاسے چڑھ جانا ہے۔ لیکن بات میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں یہ چاہتا نہیں ہوں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، میں ایک موضوع ہے جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بس آپ توجہ فرمائیں۔ جس دن بابا آپ نے اپنا صحیح حق استعمال کر لیا نا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اتنی بڑی آپ کی محفل ہے، مجھے بتائیں نا کون پروفیسر آپ کی محفل میں بیٹھا ہے؟ کوئی جج بیٹھا ہو، کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل بیٹھا ہو، کیوں نہیں بیٹھے؟ کوئی تو سارے ہی دوے لے گئے،
وہ کیویں لے کے گیا مجھے بتاؤ نا. 13 بجے تک تھوڑی تقریر شروع ہوتی ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ انہاں سے اور بھی کام کرنے ہوندے ہیں. کاش کہ یہ 1.5 گھنٹے کی محفل ہو, ایک تلاوت, ایک نعت اور تقریر ہو, اور تقریر والا بامقصد بات کرے, دوڑے مائیے سجے کھبے اتے تھلے, یہ نہ بات ہو. ایک موضوع ہو کہ یہ موضوع ہے, میں دیکھنا ہر پاسے کہ میں یا رسول اللہ دیئے صدامانی ہوں. جب تک اپنے آپ کو بدلو گے نہیں نا, پرچیاں لکھ دے رہو گے. اے پرچی میں نہیں لکھ کے دیتی, تسی نقیب نو کیوں نہیں دیتی, نعت خان نو کیوں نہیں دیتی, اے سننی نہیں. ترنے اج بھی سانو ہی پوچھ دیو, کدی انہاں نو بھی پوچھیا ہے؟ وہ بیٹھے ہو ہوں میں سچیاں تو کراں گا نا. دوستان گرامی قدر خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو حقیقت کیا ہے. پریشان تو نہیں ہوئے؟ اجے تو جناب فقیر دی سپیڈ 120 ہے. میں بالکل میٹھے مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں. بابا ہم نے اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھی جناب, پتہ ہی نہیں ہمیں کرنا کیا ہے, کیسے کرنا. سچ نہیں کام ہے, یہ رسم اور رواج شروع ہو گیا. ریالٹیز کی طرف آؤ جس کو حقیقت کہتے ہیں, جب اس کی طرف آئیں گے نا تب بات ہوگی. یہاں تو حاضریاں نہیں ختم ہوتی. محفل میں نعت پڑے, سامنے کیمرہ لگا ہو, ساؤنڈ بھی ہو, اشتہار پورے شہر میں, تب بھی نعت خانیاں نہیں ہوتی. پوچھنا شاہ ولی اللہ کے ابا سے, اپنے گھر میں بیٹھا محفل کر کے اپنے گھر میں, اور لنگر پتہ کیا تھا, بھنے ہوئے چنے. کہتا جب سب چلے گئے نا, محفل تھوڑی دیر کی ہوئے چلے گئے, میں بیٹھ کے رونے لگ گیا. سرکار کا مجھے دیدار ہو گیا. تو آقا علیہ السلام کے پاس ہر محفل آتی ہے, ثواب قبول کرتے ہیں. میں نے کہا میری محفل, حضور نے اپنا پلو مبارک ہٹایا, میری محفل کے جو بھنے چنے تھے وہ بھی مصطفیٰ کی جھولی میں پڑے ہوئے. میں نے رو کے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا ضروری تو نہیں کہ جو لمبا چوڑا خرچہ کریں. مثال کے طور پر جو عمرے کا ٹکٹ لائیں 60,000 والا مولوی, 70 والا نقیب, 5 عمرے کا ٹکٹ, نال مدرسہ ہوندا ہے, اوتھے کھان نوں روٹی بھی نہیں ہوندی, ایتھے قوالاں تے پیسے سٹی جا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب کچھ نہ بھی ہو, فرمایا ہم یہ تو نہیں دیکھتے خرچہ کس نے کیا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں دل سے پیار کون کرتا ہے. تو سمجھ آئی ہے؟ مجھے بتاؤ نا, پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, میرے بھائی بات کر رہے تاجدار گورڈا کی, گلا کرنیاں سوکھیاں نے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ اسلام آباد میں تھے. آپ نے کس کو دیکھا تھا تو کہا تھا اس صورت نو میں جانا تھا؟ کس کو دیکھا تھا, کب دیکھا تھا؟ بابا یہ رات کی تنہائیاں ہوں, بندے کی خلوت, جب تمہیں کوئی نہیں دیکھتا نا, پھر دیکھو نا موبائلوں پہ کیا ہوتا ہے, پھر دیکھنا تیری گفتگو کیسی ہے, پھر پیکج لگا ہوا ہو, دیکھنا تو کیا کرتا ہے. ارے اپنی جوانیاں برباد نہ کر, اپنا وقت برباد نہ کر, سمجھ اللہ نے تجھے کس کے لیے پیدا کیا ہے. کاش کہ ایسا ہو جائے, عشاء کے بعد جب سب سو جائیں تو وضو کر کے مصلی پہ آ جائے, پھر رخ تیرا مدینہ کی طرف ہو, درود و سلام جاری ہو, میں دیکھتا ہوں مدینے والا تجھے کیسے گلے لگاتا ہے. ہم اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ گئے بابا. ہمیں سیدھی کوئی بات بتائے تو ہم ویسے ہی غصے ہو جاتے, سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نہیں جی آج مولوی صاحب تو چھوٹے پٹ گیا ہے, مگر شکر کر تیرے ٹوٹے نہیں کر گیا, چھوٹیاں نہیں پئی ہے, کوئی چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں. اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو, پھر پتہ چلے گا اصل حقیقت حال کیا ہے. محفلوں کے لیے یہ انتظام کا ہونا ضروری نہیں. اپنے گھر میں آپ بیٹھے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ ہیں, وہاں بھی نعت پڑھیں, قبول تو ہو ہی جاتی ہے نا. یہ تو باقی سب کو بھی موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ آ جائیں حضور کے ذکر میں شامل ہو جائیں. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ نا, اگر عشاء پڑھ کے نہیں آئے, فجر چل کے نہیں پڑھنی, کس کو دھوکہ دینے آئے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. چاستتا ہے نا سارے اٹھ کے بعد جماعت کرو, باقی یار جنہاں نماز نہیں پڑھی سن پڑھنی چاہیے. کیوں مفتی صاحب اب نہیں سی پرچی لکھ لوں, میں کی کر سکتا. اب سچی بات تو مجھے بتانی پڑے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میری باتیں سچی ہوتی ہیں الحمدللہ. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حق بولنے کی ہی توفیق عطا فرمائے. اس واسطے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو, ہماری ذمہ داریاں کیا تھی اور ہم کر کیا رہے ہیں, ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. عزیزان مکرم, آئیے آیت کریمہ کا دوبارہ ترجمہ اور پھر لائن پہ چڑھے نا ذرا. یہ اصلاح کرنا تو ضروری تھی, وچ چیتا آ گیا تو پھر کر چھڑا گے. بولو گے سبحان اللہ. دوستان مکرم, اللہ پاک نے فرمایا جب تمہیں مشکل آن پڑے
تو مدد مانگنی ہے نماز سے اور صبر سے. میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. یا اللہ تو نمازی کے ساتھ نہیں ہے. اتنے پیار والی بات ہے. دو چیزوں کا ذکر کیا تو بعد میں چاہیے تو اللہ فرماتا میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں صبر والے کے ساتھ بھی. فرمان نہیں نمازی کے ساتھ میں ہو جاؤں سے ضروری نہیں. ہو بھی سکتا ہوں نہیں بھی ہو سکتا. لیکن جو صبر کرے کنفرم ہے کہ میں ساتھ ہوں. کنفرم ہے کہ اللہ ساتھ ہے. لیکن میں یہ بھی تو بتاؤں نا نمازی کسے کہتے ہیں اور صبر والا کسے کہتے ہیں. پھر تو پتہ بھی چلے نا بھی اللہ نے نمازی کا ذکر نہیں کیا صبر والے کا کیوں کیا. نمازی کسے کہتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھے. یہی ہوتا ہے جی. اصل نمازی وہ ہوتا ہے جس کا باپ دادا بھی نمازی ہو جس کی اولاد بھی نمازی ہو. اصل نمازی وہ ہوتا ہے. اور اگر میں اپنے طبقے کی طرف توجہ کروں تو اصل نمازی وہ ہوتا ہے جب تک مسجد سے تنخواہ ملے تب تو جماعتیں بھی کرائے جب گھر جائے تو چھٹی کرے. یہ نمازی نہیں ہے. او بیٹھے ہو اپنے طبقے کی بات بھی ہمیں کرنی پڑے گی نا. یہ نماز نہیں. نماز سے پائے نا تنخواہ ملے تب بھی پڑھے تنخواہ نہ ملے تب بھی پڑھے. یہ نماز ہے. سمجھ آئی نا. اللہ کی عبادت ہے. اور صبر والا کسے کہتے ہیں. اور جی صبر والا جو مصیبت اور صبر کرے چپ کر جائے نہیں. پوچھ امام غزالی سے. سبحان اللہ. پوچھ رسالہ کشیریہ لکھنے والے سے یہ کیا فکر ہے. کہتے ہیں صبر کرنے والا اسے نہیں کہتے کہ جسے زخم آ جائے اور وہ کہے کوئی ایسی گل نہیں یار اللہ مالک ہے. فرمایا یہ صبر والا نہیں ہے. صبر والا اسے کہتے ہیں کہ جس کا سر پن سے جدا ہو جائے پھر بھی وہ رب کی عبادت نہ چھوڑے. نہیں سمجھ آئی میری بات کی. اگر سمجھ آتی تو ٹیک لگا کے بیٹھنے والے تو اونچا کہہ لیتے نا سبحان اللہ. سمجھ آئی ہے میری بات. نہیں آئی. صبر والا اسے کہتے ہیں کوئی موقع آ جائے اس کی عبادت کے معمولات ڈسٹرب نہ ہوں. 3 دن کی پیاس 71 شہید اور جسم کے اوپر. یہ تھوڑا سا اجڑے پروفیسر میرے سامنے بٹھائے ہیں نا انہوں نے یا چوکے تے سائڈ تے کر دے تے یا پھر نہ تھوڑا جا کور کر لو. یہ بھی سنیوں کے بیٹھنے کا عجیب ڈھنگ ہوتا ہے. 25-30 بچے سامنے بٹھا کے ہوں تقریر کرو جناب. یہ میرا اپنا مزاج ہے بابا. میں بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. ادھر کسی نہیں آگنا مجھے پتا ہے وہ کرنا رہا او بھائی او اٹھ کھلو جان آجی تھوڑے بڑے بڑے نڑے آؤ یہ بڑیاں نو سنے آتا ہے پاہمیں 60 سالہ میں بڑا تھوڑے نڑے ہو. توجہ ہے میرے بھائیوں کی. بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. دوستان مکرم صبر کرنے والا اسے کہا جاتا ہے کہ جس پر جیسی مصیبت آ جائے اس کے معمولات عبادت ختم نہ ہو سکے. 3 دن کی پیاس نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے. 71 شہید اور جسم کے اوپر 33 زخم تلواروں کے 72 کے قریب نیزوں کے 100 سے زائد تیروں کے نشانات. اس کے باوجود آخری وقت ہے. امام علی مقام نے سیما سے فرمایا سینے سے اتر. کہا کیوں؟ فرمایا جس دین کے لیے یہاں تک آیا ہوں اس کی نماز جمعہ کا وقت ہے سجدہ نہ کروں. اس کو کہتے ہیں صبر کرنے والا. سمجھ آ رہی ہے نا. نمازی کا کیا ہے ٹھنڈ لگے تو کہنا کوئی نہیں کہانی پڑھنا اللہ نے بخش ہی دینا ہے. نمازی کا کیا ہے بیٹھے ہو. سمجھ آ رہی. لیکن جو صبر والا ہے وہ تو گرم ریت کو بھی مسلح بنا کے سجدہ کر دیا کرتا ہے. سمجھ آئی. اس واسطے نمازی کے درجے سے زیادہ صبر والے کا درجہ ہے. ایک بات. اور دوسری بات اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں اور صبر والے کے ساتھ بھی ہوں تو کربلا کا فیصلہ نہ ہو سکتا. ادھر جو یزیدی لشکر تھا وہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے. شاید باقیوں وہی پتہ بھی کو کافر سن جنہوں نے آ کے جنگ کی تھی. بظاہر کلمہ پڑھتے. امام مالک نے فتویٰ کفر کر دیا ہے اور میرے پاس ابھی میری گاڑی میں کتاب مجھے کو دیکھنا چاہتا پھر دکھائے گا. اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے
فرمایا اگر کوئی کافر کہے تو ہم روکیں گے نہیں، وہ ایک لانتی ہی اتنا بڑا تھا یزید اور اس کے سارے لشکری. سمجھ آ رہی ہے نا؟ عزیزان مکرم ذرا سمجھیے، بظاہر وہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازی بھی تھے، منہ میں داڑیاں بھی، جمعے کو بھی مانتے تھے، سب کرتے تھے. اب میدان کربلا میں امام علی مقام کا لشکر ہے، ادھر وہ ہے. اور یہ بھی سن لے لشکر تھا کتنے کا. امام علی مقام کا ٹوٹل لشکر جس میں مرد، عورتیں، بچے، غلام، نوکر، خدام، اپنے پرائے سبھی ملا کے 82 بندے تھے. کتنے بندے؟ 82. اور ادھر سے کتنے کا لشکر تھا؟ ایک روایت کے مطابق 10,000، ایک کے مطابق 22,000، ایک کے مطابق 40,000. 40,000 کا لشکر. اور ادھر کتنے ہیں؟ 82. بولو تو صحیح نا. 82 بندے. اور ادھر 40,000. اب وہ بھی اذان دے کے نماز پڑھتے، یہ بھی پڑھتے. ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی اذان، ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی رکوع، ادھر بھی رکوع، ادھر بھی قیام، ادھر بھی قیام، ادھر بھی الحمد، ادھر بھی سلام، ادھر بھی سلام، ادھر بھی گالیاں، ادھر بھی گالیاں. فرق کیسے کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں جی سارے چنگے نے. میں کہتا تھا لبے تو پھڑ کے لما پاؤ تو سدو مہینوں اینو میں دساؤ کتا چنگا ہے. ظالما تجھے ابھی تک نہیں پتا چلا اگر ہر کلمہ پڑھنے والا سچا تھا. ہاتھ جنا بھی اپنے نے چکیا کرو سبحان اللہ تے زبانہ بھی جنا بھی اپنے آ رہے ہیں. اگر سبھی سچے تھے تو مجھے بتا میرا امام میدان کربلا میں کیوں گیا؟ آپ نے کیوں جنگ لڑی؟ عزیزان مکرم سن لو، اگر یہ فلسفہ آج اس قوم کو دیا جائے کہ ہر بندہ ہی سچا ہے، میدان کربلا کے واقعے پر گرد و غبار آتی ہے. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں جو رسول اللہ کا وفادار ہے وہ سچا ہے اور جو غدار ہے وہ جھوٹا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بولو گے سبحان اللہ پیار کے ساتھ. دوستان گرامی قدر، اس کو میں مزید کھولنا چاہتا ہوں. نماز تو ادھر بھی ہے، نماز تو ادھر بھی ہے. اب اگر اللہ فرما دیتا میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ادھر بھی پڑھتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا میں سبے والے کے ساتھ ہوں. مانا کہ یزیدی لشکر وہ نمازیں پڑھتا تھا بظاہر، لیکن یاد رکھو میرے حسین لجپال وہ تھے جن کے دامن میں نمازیں تو تھی ہی تھی، جو دامن صبر تھا وہ بھی تو حسین کے پاس ہی تھا نا. تو قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے جس کے دامن میں صبر ہے. صبر تو میرے لجپال کے پاس ہے، اللہ بھی حسین کے ساتھ ہے. عزیزان مکرم، یہ میں نے بات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی. ابھی تک کئی لوگ اپنے بڑے گروؤں کا پہرا دینے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر یزید کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جس قوم، جس امت، جس طبقے، جس ٹولے کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا امام علی مقام سچے ہیں یا یزید سچا ہے، بتائیے ان کا جینا بنتا ہے؟ بولو. جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ امام علی مقام کے بارے میں ثابت کیا جائے کہ نہیں قصور ان کا نہیں، جنگ لڑی، یزید تو بڑا سچا ہے. اب مجھے بتاؤ ایسے لوگوں کا زندہ رہنا بنتا ہے؟ بولو نہ ذرا. عزیزان مکرم بس یہی اختلاف ہے اور کوئی اختلاف نہیں. تم سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں نماز آندا ہے بھئی یہ داڑیاں دا ہے، پگڑیاں دا، کوئی اور رولا ہے. کسے شاید رولا نہیں. ہم کہتے ہیں ماننا ہے نا اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کی اہل بیت کو، اللہ کے رسول کے اصحاب کو، اللہ کے رسول کے پیارے بھائیوں کو ایسے مان جیسے رب منواتا ہے. اختلاف یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اب جب یزید بھی سچا، حسین بھی سچا ہے تو پھر جھوٹا کون ہے؟ اور تمہیں پتہ ہی نہیں یار نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا. ترمذی سیاست میں حدیث اور زبان کٹائیں گے ہم. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا حسن حسین جنت کے سردار ہیں. جو جنت کے سرداروں کو جھوٹا کہے وہ خود جھوٹا ہے، اور پھر کہے میں نے جنت میں جانا ہے، چلا جائے گا؟ بولیے ذرا. نبی پاک فرمائیں گے دونوں میرے پھول ہیں، ان الحسن والحسین ہما ریحان الطیب فی الدنیا. فرمایا حسن حسین یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. جس کو اس بات کے بعد بھی سمجھ نہ لگے کہ میرے امام کا کیا کردار ہے. سبحان اللہ. عزیزان مکرم جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سبھی جنت میں جائیں گے تو جنت اللہ سے کہے گی باری تعالیٰ تو نے مجھے کہا نہیں تھا کہ میں تجھے سجاؤں گا؟ فرمایا بالکل میں نے کہا تھا. یا اللہ مجھے سجانا. اللہ فرمائے گا یہ
حسن بھی لے لے حسین بھی لے لے ہوں راضی ہے۔ فرمایا جنت ایسے ناز کرے گی جیسے دلہن کرتی ہے۔ ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ بابا یہ تو کچھ بھی نہیں، اور ساڑی ذہنی سطح اتھوں تک ڈگ پئی ہے۔ کھوتے ریڑے والا بھی جانا پہ نا تو نے پیچھے لکھیا ہوندا ہے سڑیا نہ کر دعا کریا کر۔ میں کہہ لو جی تیرے کھوتے اور میں کری سڑے۔ ذہنی سطح اس درجے تک گر گئی ہے بابا، اس درجے تک۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ عزیزان مکرم کیا کر رہے ہیں ہم مجھے بتائیے نا۔ اور لوگ امیر ہونے کے لیے کرتے کیا؟ ڈبے پیروں کے پاس جڑا رج کے چرسی ہوئے 3 سال نان نہ ہوندا ہوئے وہ دیکھو رش لگا ہوندا ہے بابا بڑا پہنچیا ہے۔ میں کیا ہو جنم دے بوئے تھے، سمجھ آئیے جناب، اس کے پاس پہنچے یہ پیر ہے جناب۔ ایسے پیر ہوتے ہیں؟ پیر کی تعریف کیا نبی پاک نے نہیں بتایا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کا چہرہ دیکھو تمہیں خدا یاد آئے۔ جن کی زبانیں اپنی وہ بولے دوسرے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ جس کا چہرہ دیکھو تمہیں خدا یاد آئے۔ تو جڑا داڑھی منا کے بھنگ پی کے بیٹھا ہوئے چرسی بنیا بیٹھا ہوئے وہ تمہاری قسمت بدلے گا جنہوں آپ سائیاں کروں کار چھڑے ہیں، تیریاں کوٹھیاں بنوائے گا، ڈب کے مار جانا ہے۔ اور ویسے کہتے نہیں جو پڑھا لکھا ہوتا وہ غلطی نہیں کرتا۔ میں کہ میں پراڈوں والے انہوں دیکھا انہوں دیکھو ایسا ہی ہے۔ ادھر ہی ہے اب تسی جا کے ڈبیاں پی رہا پراڈوں والے بابا جی باقی سے طرح نہ میں تو رات امیر بنا دے، میں کہ ڈبل شاہی بناؤں، میں تو کچھ نہیں کرنا تیرا۔ اور دوستان مکرم اب امیری کے لیے کرتے کیا ہیں؟ 11,000 دتویز سوچی ٹاکی چبان کے 7 سوئیاں تول کے تے منگل والے دن قبر چ منڈنا ہے تو پھر چل کے سانو رام ہوتا ہے۔ آرام تو آنا تھا قرآن کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا نہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ہم نے قرآن تمہیں دیا اس لیے ہے تاکہ تمہیں رحمت بھی ملے شفا بھی ملے۔ شفا قرآن میں ہے۔ تے راش لگا ہے شامی ڈاکٹر دے کول قرآن ہوئی الماری چ پے کیا چکر ہے؟ دوستان مکرم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور پھر امیر ہونے کے چکر ہر بندہ ہی کہنا بابا میرے تے جادو چل گیا، کرنا آپ کچھ نہیں کہ چل جادو گیا ہے۔ کس نے کیا جی فلانے نے؟ امین ہاں جناب۔ آپ کوئی سید کنڈے تو نہیں کھلوتا ہے، کوئی سور دی ہڈیاں لابدہ پھردا ہے، کوئی جانوروں کی سیریاں، کوئی چٹا کبوتر، کوئی جانگلی کبوتر۔ ارے بابا یہ ڈرامے اور مسلمان مجھے پتا ہے ایسی تقریر سن کے نہ داد ہوتی ہے نہ امداد ہوتی ہے، سبحان اللہ، مجھے سب پتا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو آپ کو مرض لگا ہوا ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آرام آ جائے گا۔ دوستان مکرم اللہ کا نام انو سمجھنے کی کوشش کرو کرنا کیا تھا اور چلے کدھر گئے۔ لیکن بات یہاں سے چلی جس قوم کو ابھی یہ نہیں پتا چلا سچ کون ہے اور جھوٹ کون ہے کربلا میں، اس قوم کے پھر تم کہتے ہو تم نماز نہیں فلاں کے پیچھے پڑھتے۔ میں کہوں پوچھنا بھئی اسی تو تیرے پیچھے ہیں، بتا تو یزید کے پیچھے ہے یا حسین کے پیچھے ہے؟ سمجھ آئیے نا، یہی تو ہماری امامت کا معیار ہے۔ ہم نے تو کہہ دیا پیچھے سے امام دے، ہم یہ دیکھتے ہیں بتا تو کس کے پیچھے ہے۔ او بیٹھے ہو عزیزان مکرم، اس واسطے با ادب بندے کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، بے ادب کے پیچھے ہم پڑھ سکتے۔ اور آئیے جو بات بتا رہا ہوں بڑے فیصلہ کن بات ہے اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں۔ پتر اپنی ہم پیری بند کر لو کی بلا بیٹھ جاؤ۔ مجھے آپ یہ بتائیں کربلا میں پانی بند ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا۔ کیوں کیا تھا انہوں نے؟ نہ پیئیں گے نہ جیئیں گے، یہی مقصد تھا نا۔ پیتے کیوں رہے تھے کہ پیتے رہیں گے اور جیتے رہیں گے، یہی مسئلہ تھا نا۔ جواب سن لو، جن کے صرف ساری حل رہے ہیں انشاءاللہ زبان بھی ہلے گی۔ میں نے کہا جو پیتے رہے تھے وہ پی کے بھی مر گئے، اور جنہوں نے نہیں پیا تھا وہ لیتے پہ چڑھ کے پھر قرآن پڑھتا ہے۔ ابھی بھی اگر تمہیں مسئلہ سمجھنا ہے تو بتاؤ کیسے سمجھائیں آپ کو؟ احباب گرامی، امام علی مقام کا فیضان تو بعد میں جاری رہا۔ جب یہ قافلہ کربلا سے واپس جانے لگا نا، ابن زیاد نے جب دمشق کی جانب اس قافلے کو بھیجا، راستے کے اندر وہ اس راستے سے نہیں گئے تھے جس سے لوگ جاتے تھے، یہ یاد رکھ لیں۔ وہ اس کوفہ سے دمشق کی 600 کلومیٹر ہے آج کے حساب سے۔ کتنے 100 کلومیٹر؟ 600 کلومیٹر جو لوگوں کا راستہ ہے اس سے نہیں لے کے گئے، وہ لے کے گئے تھے پہاڑی راستے سے، کیونکہ جب پہلے شہر میں پہنچے وہاں بھی لڑائی ہو گئی تھی کہ تم نے امام حسین کو شہید کیوں کیا،
انہوں نے کہا بھی لوگوں کے سامنے اگر جائیں گے تو لڑائی پڑ جائے گی، پچھلے چور راستوں سے جائیں گے، اور وہ بنا تھا 800 کلومیٹر، 200 کلومیٹر بند کروا کے لائے۔ اب جب وہ جا رہے تھے نا تو راستے کے اندر انہوں نے کہا یار کہیں رکنا چاہیے، اتنا لمبا سفر ہے تو کیا کریں۔ راستے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی عجیب و غریب جگہ تھی، وہاں پہ ایک عیسائیوں کا گرجا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے جا کے بات کیا میرا ہاتھ رکھے گا؟ اس نے کہا بالکل جی۔ اس نے جب نیزوں پر سار دیکھے تو کہنے لگا بتا رہے یار یہ کون ہے؟ آخر یہ باغی ہیں۔ اس نے کہا باغیوں کے اتنے خوبصورت چہرے تو نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں بات سمجھو کہ نہیں سمجھے۔ خیر اس نے کہا جناب ایسے کریں کہ آپ رات میرے پاس رک جائیں۔ رات جب رکے نا تو وہ جو نیزے تھے نا، نیزوں کے اوپر سر رکھے ہوئے تھے، نیزوں کے اوپر تو اینڈ کام دے نال سارے رکھ دیتے اینڈ۔ وہ جب نیزے اس نے دیکھے نا، شام کا وقت ہوا نا جب شام کا، وہ تو سبھی سو گئے، تو وہ جو پادری تھا وہ جب باہر نکل کے دیکھنے لگا، اس نے کہا یار یہ نیزے سار اور ایک سار جو سر امام علی مقام تھا وہاں سے نور نکل کر آسمانوں کی جانب جا رہا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا تو وہ جو دو پہرے دار تھے اسے کہنے لگا یار میرے نال گل کر لو، جڑا کوئی پیسہ ٹھیلا لینا لے لو، آ جڑا سیر مبارک ہے نا یہ ایک رات واسطے مینوں نہیں دے سکتے، سویرے واپس کر دیاں گا۔ وہ تو پہلے پیسے لے بھوکے سن، امام علی مقام کو قتل کیا ہی پیسوں کی وجہ سے تھا، دولت کی وجہ، انہوں نے سارے مبارک دے دیا۔ وہ ساری رات اپنے سامنے لے کے بیٹھا رہا، ساری رات۔ جب صبح ہوئی تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہتا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے وَأَشْهَدُ أَنِّي، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جو میں ہوں مولا کا یا حسین، اے حسین میں سدا سدا کے لیے تیرا غلام بن گیا۔ اسے کسی نے پوچھا تو نے کلمہ کیسے پڑھا؟ تو تو بڑا پرانا عیسائی پادری تھا، لوگ تو تیرے پیچھے چل، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یار ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو رات نور اقدس امام کے سر سے نکل کر آسمانوں تک جاتا تھا، اس نے مجھے بتا دیا ہے حقیقت راستہ کیا ہے، کہ جس نبی کے نواسے کا یہ عالم ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح اس حسین کے نام محمد عربی کا عالم کیا ہوگا؟ کہتا ہے اس واسطے میں نے سر اقدس کے نور مبارک کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے اسی واسطے فرمایا نا، اور لوگ تو کرتے ہیں نا کوئی 14 بات تے کوئی 50 گل تے کوئی 10 دی تے کوئی 12 دی، وڈی کو چھلانگ مارے تے 14 تے، بس سمجھ گئی انہیں؟ اچھا جی چلو ماشاءاللہ، میں تو نہیں سی کیا لیٹ شروع کراؤ، ہوں بولو تو صحیح، اگلی باری ٹائم نہ ہوئے گا میں نے پتا ہے انشاءاللہ۔ سمجھ آئیے نا؟ توجہ فرمائیے۔ اب یہ ان کی چھلانگیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سچ پوچھو نا تو ایک ہی بات ہے، ان کے گھرانے کا فرد ہو اور وہ دنیا کا امام نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ چلو خیر آج کا سبق آپ کے لیے پہلی باری میں جتھے جاؤ تھے اتنا ہی ہوں، جب واپس ہٹ جانا پھر کہتے گا ہوئے بڑا سوادی کام سی، پھر سدو، کوئی ایسی گل نہیں۔ لیکن بات آپ سنیے ذرا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو دکانداریوں والی بات ہے کہ 14 کو 50 کو 10 کو 12 کو 14 تے۔ ہم نے کہا احمد رضا تیرا موقف کیا ہے؟ کہتے ہیں بس تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ تیرا تو سارا گھرانہ ہی نور کا۔ دوستان مکرم بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ سامنے والے مجھے نا ڈسٹرب ایسے کر رہے ہیں، جب بولتے نہیں نا سامنے والے، ڈرائیور دے نال نہیں بولنا کہ اگلے نے کی بولنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ دھیان فرمائیں اور بات سمجھ آئے تو آپ اپنی محبت کا ثبوت دیتے چلے جائیں۔ امام علی مقام امام حسین کی شان کو سمجھنے کی کوشش کرو، حقیقت حال کیا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب بیان فرمایا تو آپ نے کمال کر دیا، اور پھر صحابہ نے سن کے بڑا کمال کیا۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا کے پھر اس بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ نبی پاک کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ حدیث بیان کی، اور کس انداز میں؟ میرے پاس ابھی میری گاڑی میں مستدرک کی 4تھی جلد باب فضائل اہل بیت، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری خانے کعبے کے اندر گئے نا تو خانے کعبے کا دروازہ پکڑ کے آپ نے کہا یا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرف انا عارف۔ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، جس نے مجھے پہچانا ہے
اچھی بات ہے. جس نے نہیں پہچانا سنو میں اپنی پہچان کرواتا ہوں. انا ابو ذر, میرا نام ابو ذر ہے, میں مصطفیٰ کا صحابی ہوں. میری بات سنو. اس کا مطلب ہے جب تقریر کی جائے تو اگلے کو توجہ کر لینا چاہیے, اگلے کو کہہ دینا چاہیے میری توجہ کر, مطلب گل سنانا چاہیے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, صحابی کی سنت ہے. انہوں نے جب یہ بات کہی, اب طواف ہو رہا تھا, سب نے روک دیا کہ ابو ذر غفاری آ گیا, کیا کہنا چاہتے ہیں, نبی کے صحابی ہیں. آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے رسول کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے, مصر اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکبھا نجا ومن تخلف عنھا فقد غرق. فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, جو بیچ میں بیٹھ جائے گا نجات پا جائے گا, جو نہیں بیٹھے گا غرق ہو جائے گا. سمجھ آئیے تو اونچا بولو سبحان اللہ پیار کے ساتھ. یہ حدیث آپ نے شاید ہو سکتا ہے پہلے بھی سنی ہو, لیکن جس انداز سے فقیر سبق سنائے گا انشاءاللہ آپ نے اس انداز سے نہ سنی ہوگی, میں گارنٹی دیتا ہوں. اور الحمدللہ فقیر کو کیس ٹاڑا مال نہیں, سبحان اللہ, سمجھ آئے نا, کیسر سنی تو چل رہا ہے. رضوی صاحب آپ تو جانتے ہیں نا, کیسٹوں والا مال نہیں ہے ہمارے پاس. عزیزان مکرم میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرما دیا کہ میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح, جو بیٹھے گا نجات پا جائے گا. یہ کشتی کہا تو کہا کیوں, سبحان اللہ, سمجھ آئی نا جی. اس بھی تو آخر کو حقیقت ہے نا. یہ تو 12ویں پارے کے اندر سے امام راضی کو جب پڑھا تو پھر آنکھیں کھلی اور بہت ساری باتیں میری نظر سے گزری. اب میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر پتہ کشتی کیوں کہا تھا, وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی نا, نہ وہ ڈوبی تے نہ بیچارے نو ڈوبن دیتا. اگر آپ جاگ رہے ہوں سبحان اللہ, اور اہل بیت کے خادم عاشق بھی ہوں تو پھر مجھے یہ کہہ دینا چاہیے جو اہل بیت سے پیار کرے گا نہ ڈوبے گا تے نہ انہیں کسی نے ڈوبن دینا ہے. ایک وجہ تو اس کی یہ تھی. دوسری وجہ سنیے, میں نے جب اس کی ہسٹری پڑھی نا جی وہاں سے, ایک تو یہ تھا, دوسرا یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ جو کشتی تھی نا اس کی نسبت حضرت نوح کی طرف تھی, تو جو اہل بیت ہے اس کی نسبت بھی میرے مصطفیٰ کی طرف. یہ دوسری. اب تیسرا سنیے, فرمایا اس کشتی, وہ جو کشتی کہا ہے میں نہیں آکھیا, اس کشتی میں جو ٹوٹل آپ کے امتی سوار تھے ان کی تعداد تھی 80. کتنے بندے تھے؟ 80. ہوں یہ چلو سمجھ آوے نا, تسی میرے خیال 300 تو بعد 400 تو بیٹھے ہونے اندازے کے مطابق. سبحان اللہ. یہ پلس مائنس ہو سکتا ہے, لیکن یہ سمجھ آوے تو میں اندر ثبوت دینا ہے, بالکل چو پیشار نہیں پڑھنا. سمجھ آئیے کتنے بندے تھے امتی بیچ میں؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی کتنے ہو گئے؟ 82. کشتی میں بیٹھنے والے بھی 82 تھے, کربلا میں آنے والے بھی 82 تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ مکرم ایسے ہی نہیں کشتی گل کر کے توڑ جانا, یہ بھی تیرا کمال ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے نا. وہ پنجابی کہتے ہیں وال تو کھال لونی چاہیے. اور پھر علماء تشریف فرمائے, امام راضی نے اس بات کو مینشن کیا, واضح کیا, ڈکلیئر کیا, ثابت کیا. آپ فرماتے ہیں وہ جو کشتی تھی اس کے اندر شیطان نہیں تھا. ہائے 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 ہائے, کہاں بولو گے, پتہ نہیں دو نیتے بولن والے ہو, میں آپ کے مزاج کا نہیں پتا. نہ مجھے یہ پتا کہ آپ 40,000 والا مولوی سن دے جو 60,000 والا. میں تو وہ مدنی چینل والے بابے دا ملانگا یا اونچی تو بولو نا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کشتی میں جتنے سوار تھے ان میں کوئی شیطان, یہ جو ابلیس تھا نا, ابلیس یہ پانی میں تیرتا رہا لیکن کشتی میں نہیں تھا. میرے مصطفیٰ نے اپنی اہل بیت کو جو کشتی کہا اس واسطے فرمایا جیسے اس کشتی میں شیطان کوئی نہیں, میری اہل بیت میں بھی کوئی شیطان کوئی نہیں. بولو تو صحیح نہ یاد ہو. ایسے ہی نہیں کشتی کہا گیا بابا, اس کشتی میں حکمتیں ہیں. اور پھر اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے, وہ جو ہمارے بھائی نقیب صاحب کہہ رہے تھے نا, ان کے بات کرنے کا اپنا انداز تھا, لیکن میں اس کے ساتھ مطابقت دینا چاہتا ہوں. وہ جو 80 بندے سن نا, 80 پوری دنیا تباہ ہو گئی, 80 بندے وہ بچے. اور حضرت نوح علیہ السلام, اور جب آپ زمین پہ 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ پہ کشتی لگی, نیچے اترے تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جو تیرے 80 امتی ہیں نا, ان کو دنیا کے ہر خطے میں تم نے بھیجنا ہے, ہم ان سے اب آگے انسانیت کو چلائیں گے. اسی واسطے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, آدم ثانی. لیکن جو پوائنٹ والی بات دینے لگا ہوں وہ یہ ہے
یہ 80 بندے نے جدو آخیا نا انہوں نے آخیا بھی یار اسی اتنی دور جاؤں گے تو کی بنے گا؟ فرمایا یہ اللہ نے فرما چلیا قبلہ امام راضی لکھتے ہیں وہ بندے راتی ستے نا تے سارے دی بولی ایکو سی، جدو سویرے اٹھے تے ہر بندے دی بولی بکری، سوم کے اٹھے تے ہر بندے دی بولی بکری۔ وہ کہنے یہ کی ہویا ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے پوری دنیا کو آباد کرنا ہے، آپ وہاں چلے جائیں، جس کی اولاد ہوگی اسی کی بولی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ بات سن کے مولوی کی نبض پھڑک اٹھتی ہے، اور یہ کتنا ہو سکتا بندہ راتی سومے تے سویرے اٹھے تے بولی بدلی ہوئے، اور یار آہ کیڑی گل تو سنائی؟ میں آکھیا یار تینوں تو رات دے میں 24 گھنٹے دیتے پوت میں اس تو بھی پہلو تینوں مراد چھڑنا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا مار کے جب قبر میں جانا ہے تو ماشاءاللہ اللہ ہو رہی بولی تھی جواب دینا ہے نا فرشتیاں دا۔ آخر نہیں عربی، تو میں کہا حجے بھی نہیں سمجھیا، اسی بول سبحان اللہ تعالیٰ پہ مارو سے تینوں قبر چ ترنا گے تو عربی سے بولنا ہے، تینوں اللہ علم دے سکتا ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے، سمجھو تو صحیح نسل حقیقت کیا ہے بابا۔ قبر میں جائیں گے فوراً عربی، زندگی جی پاہمیں الحمدو بھی سیدھی نہ ہوں دی ہوئے، قبر چربی بولے گا جناب۔ میں کہا تو ایڈا پروفیسر بن گیا بنن دے نال ہی۔ اور پھر یہاں سے ان لوگوں کو کان پکڑ لیں، کان کھڑے کر، کان پھڑ بھی لین دکھائے رہے، میں نے اجازت ہوئے تو میں روئے نہ سوٹا پھیرا، جنہاں کو سمجھ نہیں آؤں دی حضور پاک کے مقام کے۔ نہیں جی قبر میں جب چلا جائے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ میں کہا تو قبر سے جا میں تیرا علم بڑھ گئے کہ مدینے والا جو ہر قبر میں آتا ہے اس کا علم نہیں بڑھتا ہے۔ اونچی بولنا سبحان اللہ۔ بلکہ اگر بات چل ہی پڑی ہے تو میں آپ کو ایک بات اور سنا دیتا ہوں۔ یہ جناب اگر کتاب الروح پڑھی جائے نا مولوی ابن قیم کی کتاب الروح، یہ علماء کی لائبریریاں موجود ہے اور ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کتاب الروح کے اندر علامہ صاحب حضرت صاحب وہ لکھتا ہے کتاب الروح کے اندر کہ جب مردہ قبر میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نظر بھی تیز کرتا ہے، کانوں کے سننے کی طاقت بھی تیز کرتا ہے، بولنے کی طاقت بھی تیز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دیکھنے والی طاقت کو بھی تیز کر دیتا ہے۔ پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے دلیل دی ہے ابن قیم نے کتاب الروح کے اندر۔ وہ کہتا ہے نبی پاک نے نہیں فرمایا بخاری شریف کے اندر کہ جب مردے کو تم قبر میں دفن کر کے جاتے ہو، فرمایا وہ قبر میں ہوتا ہے، اگر قریب سے کوئی گزرے وہ قدموں کی آہٹ سن کے بتا دیتا ہے ابا جاندہ پہ یا چاچا جاندہ پہ ہے۔ اب ہے تو قبر میں کیمرہ تو لگا نہیں، سمجھنے کی کوشش کرو نا، اور تقریباً 6-7 فٹ مٹی بھی اوپر آ گئی ہے، بندہ تھلے ہے، انہوں کتنا پتہ لگیا ہے قبر کے باہر سے کوئی بندہ گزرا، قدموں کی آواز۔ میں کہا میں تینوں کمرے چ بٹھانا، اے سی بھی چلتا ہوئے گا، باہروں اسی 5-7 جنے ننگ رہے ہیں، پوتر ہو گئے نا جی دس گیا بھی کیڑا نہ گیا۔ تو کمرے چ بیٹھا ہے، جھولا بیٹھا ہے، دس نہیں سکتا، کمرے چ میں دسنا ہی۔ او کہہ لو سبحان اللہ۔ خیال ہے پہلی باری پھنسے ہوئے ہے مولوی ہے۔ چلو کوئی ایسی گل نہیں ہے، سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ تھوڑے جیسے بھی ہو کے دیو یار، واقعی ٹینشن چ پایا تسی، توجہ دے نال بیٹھو۔ بس اوقات نا بندہ نویں گل سنے تو بھی سبحان اللہ بند ہو جاندی، لیکن اس واسطے تسی اپنی تھوڑی آواز کھول کے رکھو۔ دوستان گرامی قدر بندہ قبر میں ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس نے دلیل دیا، کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سننے کی طاقت تیز کر دیتا ہے۔ نمبر 2 وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی آنکھوں کی طاقت کو اتنا تیز کر دیتا ہے۔ کتاب الروح ابن قیم وہ کہتا ہے قبر دے اوتے آ کے پرندہ بیٹھے نا، پرندہ وہ بتا دیتا ہے نر ہے یا مادہ ہے۔ ابن قیم نے لکھا، میں کہا میں تیرے سامنے کہاں بٹھاؤنا، دسنا کی ہے نر ہے یا مادہ ہے؟ کہنا نہیں پتہ لگنا۔ تو میں کہا قبر سے کدھر لگنا ہے؟ نہیں سمجھ آئی میری گلاں چ وزن ہے تے بول تو صحیح نا سبحان اللہ۔ عزیزان مکرم مردہ چلا جائے، اور میں جملہ دینے لگے ہیں، مردہ قبر میں چلا جائے، اس کی قبر پہ کوئی پرندہ آ جائے پتہ چل جاتا ہے اس کی نسل کیسی ہے۔ ارے بابا مصطفیٰ کے روزے پہ لیا جائے گا، نبی کو نہیں پتہ چلے گا اس کی نسل کیسی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا عزیزان مکرم؟ سمجھو تو صحیح نظر حقیقت حال کیا ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں، صرف بتا کے رہا ہوں کشتی والوں کی علم کو رب نے بڑھا دیا، بولیوں کو رب نے بڑھا دیا۔ ان کو کشتی اس لیے کہا گیا
کائنات میں ایسا علم کسی کا نہیں ہے جیسا علم اہل بیت کو عطا کیا گیا. وہ کیسے؟ میں مثال دے دیتا ہوں. بولی بھی بدلے گی، علم بھی آئے گا، منٹ چاہے گا، جیسے وہ کشتی والوں کا آیا تھا. توجہ فرمائیں گے؟ سبحان اللہ. مشکات شریف اٹھائیے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمایا علی کو بلایا جائے. جی آ گئے. فرمایا یمن میں جاؤ، جا کے قاضی بن جاؤ، فیصلے کرو، جاؤ وہاں پر حکم نافذ کرو. یا رسول اللہ میں تو بولی بھی نہیں آؤندی تو مینوں فیصلے بھی نہیں آوندے. فرمایا پھر میں فیصلے کیسے کروں گا؟ نبی نے ایسے ہاتھ لگایا، بولی بھی آ گئی. تو میں کیسے کو کشتی نہیں کہا تھا، کشتی والوں کو علم آ سکتا ہے، اہل بیت کو نہیں آ سکتا ہے. چلیے میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. مستدرک شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اگر وہاں سے یہ واقعہ نہ ملے ساری زندگی میرے تے قرض رہ گیا. مسلک کی صفائی واسطے میں رات بھی رہنا پہ آنا، صفائی دے کے جاواں. مستدرک کے اندر علامہ حاکم نے اس حدیث کو لکھا ہے اور اس خوبصورت تحریر کو لکھا. آپ کو چس آ جائے. پہلی مرتبہ جب میں نے پڑھا میں کیا سمجھا پتہ نہیں میں کو واقعہ ہے امین نظم ہے، لیکن ہے چس والی بات. حضرت علی لوگوں میں تشریف فرماتے. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. حضرت علی پاک لوگوں میں تشریف فرماتے، سارے چپ کر کے بیٹھے. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بندہ ایسے جی کبے سارا. آپ نے فرمایا کیا ہوا بھائی تمہیں؟ وہ جی سلام والا بندہ تلاش کر رہے ہیں. فرمایا وہ نہیں لبنا. سامنے والے گھوڑے چڑھی جا. سبحان اللہ کی پیار دے نال پھر تینوں اگلی گل سنا. وہ بندہ نہیں لبنا. تو فرمایا پھر جواب کس کو دیا ہے؟ یہ مستدرک علامہ حاکم نے لکھے ہے اور سنیے گا آپ کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ میرا ایک بھائی تھا جس کا نام جعفر تھا، وہ جو نبی پاک کی حیاتی مبارکہ میں جنگ موطا لڑنے کے لیے گئے وہاں شہید ہو گئے تھے. کہ بالکل. فرمایا پھر میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں اور جنت کے اندر اللہ نے اس کو پر عطا کیے ہیں. اسی وجہ سے تیار کہتے ہیں. میں کہ مولوی یا نبی کا علم غیب مان لے تو یا تیار نہ آکھیا کر. تیار کا معنی اڑنے والا. تو نے تو دیکھا نہیں، کہتا کیوں ہے، لکھتا کیوں ہے؟ اگر نبی نے کہا، میں نے کہا تو کہتا نبی جانتا نہیں. جب جانتا نہیں تو بتاتا کیسے ہے؟ سمجھ آئے؟ فرمایا میرا بھائی ہے نا جعفر تیار جو جنت میں چلا گیا ہے شہید ہو گیا. بالکل. فرمایا آج وہ جنت میں ٹہل رہا تھا، اس کا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے بھائی علی کو سلام کروں. زندہ بندے بولے مردیاں دی میں لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ حضرت علی کا ذکر ہے. اور جس کامرے میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں ناصر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر کے وہ کہتے ہیں شام کو سورج رتا لگتا ہے، تہاڑ موسم تتا لگتا ہے. وہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، ذکر علی نال پتا لگتا ہے. اب پتا چلے گا ذکر علی کو کس نے سنا اور کس انداز میں سنا. حضرت علی کہتے ہیں میرے بھائی نے جنت سے مجھے سلام کیا. آخری بندوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، انصاف نہیں کرے، ہاتھ اٹھا کے بولو. جنت سے میرے بھائی نے مجھے سلام کیا ہے. اس کا سلام سن کے میں نے اس سے جواب لیا ہے اور میں نے کہا بابا تھوڑا سا توجہ کر، یہاں علی کا جواب کوئی نہیں، تو نبی کے مقابلے کرتا ہے. توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے. توجہ ہے میرے بھراواں دی. عزیزان مکرم، یہ ہے کشتی والوں کا مل سکتا ہے، اہل بیت کو نہیں. سمجھ آئی میری بات؟ ہٹ جاتے ہیں نا میرا خیال ہو انتظار چنا بھی شیر کیسے پڑے. مینوں تنا دوڑا تنا دوڑی فولڈر آپ رکھے ہی نہیں. سبحان اللہ. ہاں نعت شریف میں بعد میں پڑھوں گا انشاءاللہ. کسی نام بھی آ کے میں پڑھ کے جاؤں. کیونکہ جہاں میں تاندلے میں ہوں وہ چھوڑ کے بڑے شوقین تھے. الحمدللہ فقیر 2.5 سال ہو گئے. آپ ہر شاہ سائڈ تے کر چھڑی میں کہا نہ کی نہ گل کریں گا تو سور لگے گی. ہاں بعد میں تم نعت سن لینا، اپنا ذوق بھی پورا کر لینا. اور سنیے جو میں بات عرض کر رہا ہوں، وہ گالنے کو چاس بھی دیتی ہے کہ کوئی نہیں. اجے تو آپ ہور تھوڑا جا کرے دینا ہے تاکہ پتہ تو چلے نا مسئلہ کیا ہے.
آخر جی جنت سے سلام میں کہا جنت کی اچھے طرح دا سنا تاکہ میں اگلی بانڈ بھی کراں پھر ہی تو مسئلہ سمجھ ہونا بھی نبی سلام سن دیں کہ نہیں جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر کتنے کر کے قرآن کہتا ہے اندہ سدرۃ المنتہی اندہا جنت المأوا فرمایا ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت ہے سوری سدرہ ہے اور سدرہ دے نال ہی جنت ہے یہ نال اے پتہ نہیں کنا کونا ایک کنا نال ہے خدا بہتر جانے جنت وہاں پہ ہے اس جنت میں حضرت علی کا بھائی اور پھر جنت کے بھی 100 درجے ہیں پتہ نہیں کیڑی جنت جس کہ کتھوں نے دیکھیا پہلے تو میں وہ بھی نظر تو صدقے جاما کہ قاری صاحب انہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیوں آخر جنتی کو اللہ نظر اتنی دے دیتا ہے میں کہ جنتی دی یہ نہیں نظر ہے جیڑا جنت دا مالک مدینے والا وہ نہیں دیکھ سکتا یہی تو تینوں گھر سمجھو گے پھر دے مولوی صاحب یہی تو تمہیں بتا رہے ہیں کہ اپنا عقیدہ سیکھ اور جو جنت کے مالک ہوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مجھے بتائیے نا ان کی نگاہوں کا کیا کمال ہوگا ایتھے آ کے مولوی نے موت پہ نہیں تسی کدھر ٹور پے ہو میں کہ ہونی تو بنڈا ہوئیاں نے حضرت علی پاک نے اس نے وہاں سے دیکھا بھائی کو اور سلام کہہ دیا اور حضرت علی یہاں بیٹھے ہیں سن بھی لیا اور جواب بھی عطا فرما دیا اچھا میں تھوڑی سی کیلکولیشن آپ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بات یاد رہے زمین سے لے کر آسمان تک کا 500 سال کا فرض ہے جی حدیث شریف میں آگے جو آسمان کی موٹائی ہے نا وہ بھی 500 سال ہے سبحان اللہ اگلے آسمان کی موٹائی کتنے سو سال ہے اس کو کراس کر کے پھر آگے ایسا آسمان آتا ہے وہ پھر 500 سال کا خلا ہے آگے پھر آسمان وہ پھر 500 سال کا موٹا ہے 7 خلا 7 آسمان 7 دنی 35 پڑیا پوتر کو بار دا تے 16 دنی 8 آئے ہائے مرا گتے آئی ماشاءاللہ میں نے لگتا ہے تقریر کا گھنٹہ پورا ہو گیا ہوں نے اگلے گھنٹے واسطے تیار کر چھڑے کوئی نہیں وہ جتنے بولے وہ بھی ٹھیک ہے بولے علامہ سبحان اللہ دیا کچھ چلو مدینے جا کے گواچو سمجھ آ رہی ہے جناب 7 آسمان اور 7 خلا کتنے بن گئے 14 500 سال کا فاصلہ ہے 14 پانجے 70 ہوں بول نہ جاوے کوئی میں آپ دا سڑنا 14 پانجے ہوں ذرا توجہ کرے آجے 70-100 سال دور کتنے 100 سال 70-100 سال دور جنت پھر جنت میں پتہ نہیں درجہ کون سا ہے وہاں سے سلام وہ کرے علی سنے جواب دے محدث لکھے کائنات کا عقیدہ بن گیا اگر اتنی دور سے علی سن سکتا ہے اور مدینے کا فاصلہ تو یہاں سے 40,000 کلومیٹر ہے اگر 70-100 سال دور سے غلام سنتا ہے تو مدینے میں بیٹھ کے 40,000 کلومیٹر دور اسی زمین پہ مدینے والا تیرا سلام نہیں سن لیتا ہے سمجھ آئیے میرے سبحان اللہ چلو ماشاءاللہ میں نے بھی بڑی سمجھ ہوندی تو یہ بھی تمہیں چاہوں دے کی سبحان اللہ ہائے 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 یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں آپ ناراض نہیں ہونا اس میں ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ ہو جائے دوستان گرامی قدر یہ شان ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اتنا علم اور پھر صرف یہی نہیں میں اگلی بات بھی بتا دیتا ہوں حضرت علی تشریف فرما تھے آپ نے کوفے کے منبر پہ بار بار سینے کے بٹن کھول کے کہا تھا فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے علی تمہیں جواب دے گا زمین نہیں آسمانہ دیا پوچھ لو ہم تمہیں بتائیں گے سلونی عما شئتم فرمایا پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے صرف دنیا نہیں اما طرق السما فرمایا آسمان کے راستے بھی پوچھو علی بتائے گا ایک جماعت آپ کے پاس چند دنوں کے بعد حاضر ہو گئی
کہنے لگی آپ نے یہ اعلان کیا ہے؟ بالکل کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم سوال کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا منٹ مارو، اسی تے دے گاہ لب دے پھر دے انہیں کو پوچھنے والا آئے تو صحیح نا، تو جو ہے کہتے یہ بتاؤ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس ہو اللہ کے پاس نہ ہو؟ تسی تو پہلو مٹھے مٹھے سبحان اللہ کہتے ہوں وہ کئی جاندے رہنا گارنٹی دے دیتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس ہو، ہم اس کے مالک ہوں، اور اللہ کے پاس نہ ہو؟ آپ بتائیں کوئی ایسی چیز ہے؟ جنہ کو پتہ یار دس دیو، میں کچھ کہنا تو کوئی ایسی چیز ہے؟ مگر جی نہیں، سب چیز کا مالک اللہ ہے۔ لیکن وہ کہتے تھے کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے پاس ہو، ہم کہیں کہ یہ ہمارے پاس ہو سکتی ہے، اللہ کے پاس نہ ہو۔ حضرت علی پاک نے فرمایا ہاں ایک شے ہے جس کے ہم مالک ہیں پر رب کے پاس وہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ وہ لوگ کہنے کہ آبی علی تو انہوں کی کوئی ایسی شے ہے، تسی بھی پریشان ہوئے بیٹھے ہو دیر تک کرتا بھی تھے جی میں تھوڑا ساہ نکلے اتھی چھڑ کے اگلے سال آگے سنا سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں تشنگی رضوان صاحب دی محفل تو میرے گھر دی محفل ہے، سمجھ آئی نا، چونکہ مفتی بکاس صاحب دے پھوپھی زاد نے یہ کہتے بھی یہ ساڈا گھر ہے، میں کہا یہ تہاڈا گھر ہے تو ساڈا بھی گھر ہی ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، حضرت علی پاک نے فرمایا ہاں ایک شے ہے جو اللہ کے پاس نہیں، اللہ اس کا مالک نہیں، ہم ہیں۔ وہ پوچھا وہ کیڑی شے؟ فرمایا اس کا نام ہے بیوی بچے۔ جیسے بولنا چاہیے تھا ویسے آپ نہیں، بیوی بچوں کے مالک ہم ہیں، ہمارے پاس ہیں، رب کے پاس ہے۔ اور قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا مت سمجھنا کہ ہم ایسے بات کر رہے ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ تو ہے ہی اکیلا۔ آپ نے دلیل دی۔ دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا کہنا جی میرا بھی ایک سوال ہے۔ فرمایا تو دس رہا تیرا کیڑا سوال ہے؟ کہنے جی کوئی ادھر کی شے ہے جنہوں آپ سارے ہی ویکھیے رب نہ ویکھے؟ چلو یہ ساؤنڈ والے دی سوال، پہلا ساؤنڈ والا یہ دو تک کرنے ٹوٹیاں دے کے سوتے ہیں، پہلا ماشاءاللہ اتنی توجہ نہ سنن دے تو بیٹھے ہو سبحان اللہ، تھوڑی جان دی رہنی ہے پر مجھے یاد آ کیا کہا بلا میں نے؟ کوئی ایسی شے ہو جس کو ساری دنیا دیکھ سکے رب نہ دیکھ سکے اور دیکھ ہی نہ سکے، شے ہوئے اگر نہیں یار ادھا بھی کوئی نہیں۔ حضرت علی پاک سے پوچھا، فرمایا ہاں ایک شے ہے۔ وہ لوگ پر وہ جڑے پوچھنا ہے سونا ٹرنے جڑے سامنے ہونا وہ بہت ہی وہ کہتے یار کیڑی شے ہے کو گل کرنا عالم الغیب و شہادت میرا رب ہے، ہر شے تو وہ جانتا ہے، یہ کیڑی شے جنوں رب نہیں دیکھدا؟ آپ نے فرمایا ایک شے ہے۔ سبحان اللہ، دسیے جی سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ۔ سٹیج والے نہ بولن دا جی اتھے بریک آجی وہ بتائیں، میں بتا دیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، یہ سبھی میرے سروں کے تاج ہے۔ عزیزان مکرم توجہ فرمائیے، وہ چیز کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا ایک شے ہے، وہ کیڑی ہے؟ آپ نے فرمایا میاں اس چیز کا نام ہے خواب، کیونکہ خواب کے لیے سونا شرط ہے، رب سوتا ہی نہیں تو دیکھے گا کیسے؟ اب تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا، یہ قرآن مجید ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا سونا تے بڑی دور دی گل ہے، اللہ پاک نو تو ایسی اونگ بھی نہیں آتی جب سوئے گا نہیں، دیکھے گا کیسے؟ چیز تے ہے، سارے ہی دیکھ دے رہے، کاڑے پیڑے نیلے چٹے، نہیں دیکھتا نہیں دیکھتا، شاید ہے نا تیسری کی سوڑ۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا جی ایک میرا بھی سوال ہے۔ فرمایا جے نہیں رجیا یہ ساڈا بھی سوال ہے، تسی آخر میں پوچھنا ہے۔ کہتا جی قرآن مجید میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر شے، پھر بھی آپ نے فرمایا بلا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر شے ہے۔ کہتا کوئی ایسی شے دسو جی قرآن چ بھی نہ ہوئے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایک شے ہے جی قرآن چ بھی ہے۔ سبحان اللہ، بیٹھے سبحان دسیے سبحان اللہ، یہ ضروری ہے نا جی۔ عزیزان مکرم توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے،
نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں اور پیارے دیوانوں، حضرت علی پاک نے فرمایا ایک شے ہے جو قرآن میں نہیں ہے، علی پاک بتائیں تو صحیح وہ کیا ہے؟ آپ نے مسکرا کے کہا میاں اس چیز کا نام ہے جھوٹ، قرآن میں ہر شے ہے پر جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ بتائیے مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ اسی بات کو جب صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا نا تو آگے پتہ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا سوال 3 نہیں تھے، سوال 4 ہوئے تھے۔ چوتھا سوال کرنے والا کون تھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جا انسانی شکل اپنا کے نا بابا بن کے، بابا کی جی بابا توجہ ہے، وہ بھائی نل کے جو پانی نہ کاٹ دی تھوڑے سبحان اللہ، میری گل سن کچھ بولو گے سبحان اللہ، چنگا کیتا ہاتھ کاٹ کے لائے گا نہیں تیرے سے جناب علی پانی میں پانی ہونا اچھی تو بول رہا ہے اے یار انہاں تانوں تھوڑا جہا ریفریشمنٹ نہ دئیے تے تسی ویسے ہی آکھو بھی یار تے تھوڑی پگڑی والے کدے تھلے دیکھو تے گل ہی سنائی سبحان اللہ، گل بھی سنو تھوڑا جہا فریش ہو کے جناب، یہ سواد آیا تو کی آکھنا بھلا جو ہے۔ حضرت جبرائیل کو کہا جاؤ انسانی شکل میں بابا بن کے، بڑھڑا بابا، فرمایا جا کے علی سے پوچھو کہ جبرائیل کدھر ہے۔ انہیں آکھا تھا نا یہ زمانہ نہیں ہے گلامی تو پوچھو تو صحیح نہ، چلو ٹیسٹ ہی صحیح۔ ہائے ہائے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بابا بن کے آ گیا، جی تسی جاگدے بیٹھے ہو تو میں تمہیں ایتھے عقیدے دا پھول نہ دتی جاواں، عقیدے دا پھول دے دینا۔ جی جی سنیے ذرا، حضرت جبرائیل نور ہیں یا بشر ہیں؟ بتائیے مجھے۔ ماشاءاللہ پہلا مجمع جو 7-8 بندے بولے نے نور ہے، وہ بن کے کی آیا ہے؟ بشر بن کے آیا ہے۔ جو میں نے پڑھا نا میرے نالج کے مطابق 9 باری میں خود پڑھے جبرائیل بابا بھی بنیا، بشر بھی بنیا تے نور بھی بنیا، کنے باری؟ میں تھوڑی چیزیں گنا نہ دینا سبحان اللہ، تاکہ یہ نہ کہ مولوی ہم چھکا مار گیا، سبحان اللہ، میں تمہیں گنا دینا۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مشکات شریف کی پہلی حدیث، اسے کہتے ہیں حدیث جبریل، ابا یہ پڑھنا پوچھ کے دیکھ لو۔ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں چٹا سوٹ پایا، کوڑے بال، سونا، اتحیات نبی پاک دے سامنے بیٹھا ہے، مسئلے پوچھ کے گیا، مل ایمان، مل احسان، مل اسلام، مت ساعتو 5 سوال کیتے، سمجھ آئی نا؟ اتحیات جدو بیٹھا مولا علی قاری نے قلم اٹھایا، فرمایا دیکھتے نہیں ہو نوریوں کا سردار جس کے سامنے ایسے ادب کرے تو کیوں نہیں کرے؟ اس پر نکتے بہت ہیں لیکن آج وقت نہیں ہے، میں یہی کلوز کرتا ہوں۔ بشر بن کے چلے گئے، حضور نے فرمایا اے جان دے ہو کون سی اکھے؟ نہیں، فرمایا جبرائیل تھا۔ نمبر 2، نبی مکرم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اکثر کیا جی نبی پاک ایک صحابی تھے جن کا نام ہے داہیہ کلبی، ان کی شکل اختیار کر کے حضرت جبرائیل آتے تھے۔ کتنی باری ہو گیا؟ بولو تو 2 دفعہ گئے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کو جب نبوت کی بشارت دینے آئے تو بشری شکل میں آئے تھے، کتنی دفعہ ہو گیا؟ درِ منصور کے پہلے پارے میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت مریم کے پاس جب آئے، قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، نور بن کے نہیں، بشرن، نبی کو انما انا بشر کہا جائے تو مولوی دی رٹی لگ جاتی ہے۔ بھئی نبی کو بشر قرآن نے کہا ہے، میں کیا اس سے قرآن نے جبرائیل کو بھی بشر کہا ہے، بشر بن کے آیا۔ یہ 4 کو آریاں تو میں تو گناہ چھڑیاں، سمجھ آئی نا؟ کیونکہ جو ٹائم لگا تو میں باقی بھی لاب لے آؤں گا۔ میری ڈائری پر لکھا ہوا میرے پاس 9 مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بشری شکل میں آئے، انہوں نے بھی ایک باری حضرت علی دے کول بھی آئے، میں بشری بابا بن جہاں میں نقطہ دینا چاہنا یہ نہیں جو تمہیں تفصیل دسی کروتا پھر انہیں تھے عقیدہ نہ ہوئے تو سوال نہیں ہوتا۔ جبرائیل کبھی بشر بنتا ہے، کبھی نور، کبھی بشر کبھی نور، کبھی بشر کبھی نور۔ اے نور بشر دے بالکل لیٹسٹ نقطہ زندگی میں تم نے نہ سنا ہوگا، اور اگر سمجھ آ گیا کہ نور بشر دا مسئلہ تو انہوں سمجھے گا مسئلہ کیا ہے۔ کہتے ہیں جی نبی نور نہیں ہے صرف بشر ہے، میرے نبی نہ صرف بشر ہے نہ صرف نور ہے، آپ نور بھی ہے بشر بھی ہے، لیکن انکار مت کر کہ وہ کیسے نبی بشر بن کے نہیں آئے۔ تو میں نے کہا تجھے یہ نہیں پتا بشر تھا تو سایہ کدھر تھا؟ نہیں مجھے بات کہتا یہ ٹھیک ہے سایہ نہیں تھا تو روٹی نہیں کھاتے تھے، نور تو کھاتا نہیں، تو میں نے کہا
تو تے صرف نور دی گل کرنا تے جے میں ہور کا شوی تینوں قرآن وچ بھی کھاواں تھا سبحان اللہ تے وہ کیا ہے میں کہ مینوں اے دس آئے میرے ہاتھ دے وچ ہے ادھر پھڑ یار میرے ہاتھی میں کہ اینو کدی تسی روٹی کھانے ویکھیا ہے ایدا میں سوٹا بنا لواں سوٹا اے کدی روٹی کھائے گا تے میں کہ جے میں قرآن چ بھی کھاواں بھی سیگا بھی سوٹا تے حضرت موسیٰ نے جدوں سٹیا تے سارا کچھ کھا گیا اکے جا ہوں گھر تو تیرے ٹھیک ہے قاری صاحب میں کیا او سوٹا سارے سپ کنے کھا گیا اکے وہ تو اللہ نے کھلائے تھے اور میں کہ شالا نسل مکی او تیرا رب سوٹے نو کھلا سکتا ہے مصطفیٰ کو نہیں کھلا سکتا نہیں مزہ آیا ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ تعالیٰ پیار کے ساتھ کتھے بیٹھا ہے پتر اور کہ یار یہ بھی تیری گال ٹھیک ہے میں کہ تم کسے پتر دوڑے آلے تے پیارے ہیں تو کدی مریض کی ملانگ تے پیار نہیں آج جانا میں کیا کہ وہ بات ٹھیک ہے چلو وہ بھی کھا لی اللہ پاک نے کھلا دیا اور یار نور ہے نبی میں کہ بالکل ہمارا عقیدہ ہے نوری بشر ہیں کہندا جی پھر بال کالے کیوں سن سبحان اللہ بیٹھے ہو سبحان اللہ تے جے کو گل کانڈی ہو تے سبحان اللہ کہہ لئی دیا بھائی تا جے سمندری دا انتظار کرن رہے ہوندے جناب لاری چ بیٹھ گئے اونچی بولو سبحان اللہ ذرا پیار بنا اب توجہ کرا بات ہے بھئی اگر نور ہے تو پھر بال کالے کیوں نور سے کالا ہوندا ہے میں کہا میرا پوت اینیاں چوڑے ہو گلاں نہ کر قرآن اٹھا 6واں سپارہ کھول اللہ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ہم نے یہ قرآن تمہیں دیا یہ نور ہے نور قرآن نور ہے اور کہ بالکل کہ میں کہ یہ نور ہے کہ او دے لفظ کارے کیوں مٹھانی بولنا اونچی بول مولوی لاجواب ہو گیا میں کہ میرا بچڑا سار اوے اگر قرآن نور ہوے تے او دیاں 17 کاریاں ہون تو تم انکار نہیں کرتے میں کیا لڑائیاں نہ پا اگر کالی شتوں والا قرآن نور ہو سکتا ہے تو کالی صرفوں والا مصطفیٰ بھی نور ہو سکتا ہے ہائے 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 بچہ سوا گھنٹہ دی تقریر ہے جنہی میں 2 منٹہ کی سنا دیا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ نور و بشر کا مسئلہ تمہارے دماغ میں آ جائے تو مسئلہ کیا ہے آپ آئیے ذرا توجہ فرمائیے جو میں بات بتانے لگا وہ گل پھر ہوتے ہی ہر بات کا رد او میرا بھائی کہ تو سنا رہا تھا نا واقعے فلانے بابے نے کیتا فلانے نے کیتا فلانے نے کیتا فلانے سنایا نا جی بہت اچھی بات ہے یہ واقعات تائید کے لیے ہوتے ہیں دلیل نہیں ہوتی دلیل یا قرآن ہے یا حدیث ہے قرآن و حدیث جو اگلے رد کرنا چاہیے واقعات نہ کوئی بھی نہیں مانتا ہاں اسی راضی ہو جوانا لیکن سامنے والے نے مننا وہ جیڑا تیرے بابے نو نہیں مانتا انہاں کی گلاں منے گا اس واسطے جو دلیل ہے وہ قرآن و حدیث ہے اس واسطے میں نے یہ قرآن و حدیث سے چند جھلکیں آپ کو دکھائیں اب بات میں یہ کر رہا ہوں کہ نبی مکرم علیہ السلام کی نورانیت پر لوگ نہیں اگر نور تھے تو بشر کیوں بنے میں کیا ہونا ہے نا بندے دے پترانی جگہ تے ہوں تیرے کو ہوں ہو خالی کون ہر پاسوں تے پھڑیا گیا سبحان بھائی صاحب نور ہے تو پھر بشر کیوں ہے میں نے کہا یہی سوال میں تیرے تے کرنا اگر جبرائیل نور ہے تو بشر کیوں بنا ایتھے آ کے ایدہ ہی سمجھو بھی کھڑا ہو گیا راوی دی مانتے یا گاں تے گاں ہوں میرے نہ کی بنیا بھی گل تو ٹھیک کہا میں کہا ہوں ہے ہی جواب آخر نہیں میں کہا سن پھر رضوی ملانگے سبحان اللہ میں نے کہا مجھے ایک بات بتا سچی سچی دسنا ہے جبرائیل امین کتنی مرتبہ بشر بنے کتنی مرتبہ نور بنے آخر واہ وائی واہ کدی بشر کدی نور کدی بشر کدی نور کدی بشر کدی نور سبحان اللہ میرے نبی آخر نہیں ہوتی کو باری بشر بنے سی بس میں کہا میرا نکتہ سن لے میں مٹھا بولنا ہے پتو کی آڑے ہو اینو پتیاں طرح اڑا نہ دیا جائے اینو ذرا سینے جگہ دیا جائے تو اڈی تے تھوڑی پنیری بڑی مشہور ہے تو میں عقیدے دی پنیری لاؤن لگیا دل دے وچ ذرا اینو دیکھیا جے میں کیا کہنا چاہنا اور بابا جو جبرائیل بار بار کبھی بشر بنے کبھی نور بنے کبھی بشر بنے کبھی نور بنے کبھی بشر بنے کبھی نور بنے اوے او نو اجے تائی نور بندے نے جڑا بار بار بشر بنے او ہجے بھی نور ہے تے جڑا اکو باری بنیا سی او مدینے والا نور کوئی نہیں لو جی
پہلی کرامت دیکھیے جس سٹیج پیچھے بھی نہ رہا. واہ واہ کیا بات ہے. باقو عاشق بیٹھا ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے سلامتی عطا فرمائے. جو ہے سبحان اللہ. گال پوری کر لئیے, وقت کے دامن میں گنجائش جتنی تھی وہ سبھی ختم ہو گئی. ہاں جی وہ 9 بجے کرا لینے تھی شروع, میں 8 بجے سنگی دے بوئے دے آ گیا. اصل میں یہ میرا اپنا گھر ہے بھائی جان. اصل میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ڈاکٹر کہتے ہیں عشاء کے بعد 2 گھنٹے تک انسان ایکٹیو ہو کے جاگتا ہے. بعد بہندا اور بیٹھا ہی رہتا ہے. ہم بیٹھا ہم ہی جاندہ ہے بڑے ترویاں نا سبحان اللہ. پھر سویرے پتہ کہ وہ یاہو صدری سونی کی دی پر سبحان اللہ بڑی کوہائی اے تب سرے ہوندا ہے کھاڑے بندہ ڈانگ لوے تو پھر رکھ چھڑے گا. سبحان اللہ. بابا یہ باتیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں, کیا کریں بھائی. آپ پھر سمجھتے ہیں نا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے میں لے جائے. اللہ کر کے ہوتے جا کے سارے گواہ جاؤ میرے سنے. بڑی اچھی میں نے دعا دی ہے, تو انہوں نہیں پتا. حضور پاک نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں مدینے والوں کی بخشی کروں. بہت سے بندہ جا کے گواہ جب جنگا نہیں انتے کڑا بجلی آنی ہے اتنے کام ٹھیک رہنا ہے. دوستان مکرم توجہ فرمائیے تاکہ اگلی بات بتاؤں. حضرت علی کے سامنے وہ حضرت جبرائیل پاک آ گئے بابا بن کے. کیا بن کے؟ بابا بن کے. آپ نے سوال کیا ہے کہ جو مجھ سے پوچھو بتاؤں گا. بالکل بتا سکتے ہیں جبرائیل کی طرح؟ فرمایا بالکل بتا سکتے ہیں. بائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے. آپ نے دیکھ کے نا بڑا اپنے اپنا سٹائل ہوتا نا, موڑیاں دے ہاتھ رکھ کے آکھیا سارے پاسے دیکھیا اتھے تو کوئی نہیں, ایک کیتے تسید نہیں. کہتے جی ٹھیک ہے جی سارا کام ہو گیا. والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. نبی پاک نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. جو بیچ میں بیٹھ جائے وہ نجات پا جائے گا. اور جو بیچ میں بیٹھنے والے ہیں ان کا یہ مقام ہے کہ جو خود کشتی ہو. آخری پوائنٹ اس پر سن لیجئے, وہ جو کشتی ہے حضرت نوح نے بنائی. نبی جو چیز بنائے اسے اللہ پاک تباہ نہیں کرتا. نبی پاک جو چیز دے دے وہ تباہ ہو سکتی ہے, یاد رکھ لیں. عزیزان مکرم اس کا کسی نہ کسی رنگ میں رہنا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے کشتی بنا دی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اب بھی موجود ہے. شاید آپ نے دیکھا ہو کہ کشتی نوح علیہ السلام یہاں پائی گئی, وہاں پائی گئی, یہاں اس کے اثرات ہیں, وہاں ہیں. بابا آدم حضرت نوح کشتی کو بنا دیں, ہاتھ لگا دیں, اس کو کوئی ختم کر نہیں سکتا. یزید کی مجال کیا ہے کربلا میں نسل مصطفیٰ کو ختم کر دے جس کو کشتی کہا گیا ہے. یہ نسل نہیں ختم ہو سکتی. اور پھر سنیں, آپ کو پتہ یزید کے کتنے بیٹے تھے؟ 14. کتنے بچے تھے؟ 14. جدے 14 سڑنا تے پوری حکومت کول سی, پوری مشینری ساتھ تھی. آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں. میرے امام کے کتنے بچے تھے؟ ٹوٹل امام صاحب کی اولاد 6 ہے. 4 بچے 2 بچے. پتہ ہے آپ کو حضرت امام حسین کی ٹوٹل اولاد کتنی ہے؟ 6. 4 بچے اور ایک بیٹا آپ کا بالکل چھوٹا فوت ہو گیا. 3 کربلا میں ساتھ تھے, جناب علی اکبر, جناب علی اوسط, جناب علی اصغر. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے سب بچوں کا نام علی رکھا تھا. جو بڑا پہلے پیدا ہوا اس کو علی اکبر وڈا علی, جو بعد میں پیدا ہوا درمیان والا انہوں آکھیا علی اوسط وچاڑے علی, جو سب سے چھوٹا پیدا اس کا نام بھی علی رکھا اصغر, سارے تو چھوٹا علی, سارے ہی علی. آپ کا ایک چھوٹی عمر میں بیٹا فوت ہو گیا جس کو حضرت عبداللہ کہتے تھے. وہ چھوٹی عمر میں ٹوٹل اولاد کتنی تھی؟ 5 اور 1 6 تھی آپ کی اولاد امام پاک. اور کربلا میں کتنے بچے تھے؟ بولو. ٹوٹل 3 ساتھ تھے. 3 کربلا کے اندر 2 شہید ہو گئے, جناب علی اکبر اور علی اصغر. درمیان والے حضرت علی اوسط جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے. زین العابدین آپ کا نام نہیں ہے, یہ آپ کا لقب ہے. زین یہ کہتے ہیں جھومر. عورتوں کی جب شادی ہوتی ہے متھے تے ٹکا ہوتا ہے نا, ٹکا. اب تو میرا خیال رواج ہی چلا گیا ہے, اور تو سونے والا بھی چلا گیا ہے, آرٹیفیشل کام ہے.
ہوں تو رشتے بھی آرٹیفیشل کیا رہ گئے ٹمپریری کیا کام پہلے رشتوں کا حیا بہت ہوتا تھا ہاں جی نہیں ہوں چاچے مامے پھپھڑ سارے ایکو عمر دے ہون تو انکل بھی بن گئے تے جڑے او ہوندے سی مسیر پھپھیر سارے او ہوں سارے جناب کجن نہیں بن گئے تے جے کوئی مائی چاچی ماسی پھپھی او انٹی نہیں بن گئے با اینے پوری رشتے بیٹھے ہو اونچی بولا سبحان اللہ انہاں رشتیاں دا بھی حیا ہونا چاہیے یہ اپنے بچوں کو بتایا کرو یہ تھکے بیٹھے دیکھو اونچی سبحان اللہ کو ماشاءاللہ سمجھ آ گئی چلو خیر ناراض تو نہیں ہوئی وہ بھی جاؤ ٹینشن کوئی میں اپنے گھر بیٹھا جو مرضی کراں توجہ فرمائیے عزیزان مکرم بات کہیں دور نہ نکل جائے اچھا دسو گل سگی کی تھے حضرت امام زین العابدین کا اصل نام علی ہے کیا ہے زین العابدین عبادت والوں کی زینت عبادت والوں کے ماتھے کا سہرا یہ زین العابدین کہتے ہیں اور پتہ کس انداز کے ساتھ حضرت امام زین العابدین کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے لوگ پیچھے پڑھ رہے تھے جس چھپر کے نیچے آپ کھڑے تھے نا اس کے سامنے سے ایسے سانپ لٹکا امام زین العابدین کے چہرے کے سامنے ایسے آ گیا اس نے پھونک ماری پیچھے والے سارے بھاگ گئے علی دا پتر حسین دا پتر کھڑا ہے بڑے شکاٹا ماریاں ٹس سے مس نہیں ہوئے وہ نیچے شواہد النبوہ کے اندر عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے سب تھلے ڈگے ہے آپ پھر نہیں بھاگے پچھلے دوڑ گئے آوازیں لگا رہے امام صاحب جلدی آ جاؤ فرمایا نہیں ہوں جتھے میں کھلوتا سانپ آیا اس نے آپ کا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال لیا آپ پھر نہیں ہٹے آپ پہ چھڑ کے غائب ہو گیا آپ نے جب سلام پھیرا تو دور کھڑے ہو کر آواز پتا کیا دی کہنا بڑیاں بڑیاں نو ڈرا لیا پر یار پہلا بندہ ویکھا جڑا ڈریا نہیں فرمایا تینوں نہیں پتا سانو تو یزید نہ ڈرا سکیا تو پیچھے ہے وہ جاتے جاتے کہہ گیا تھا یار یہ کلہ عبادت گزارے نہیں عبادت والیاں دی بھی زینت یار ہے اس دن سے آپ کا نام زین العابدین پڑ گیا باتیں تو بہت دور نکل جائیں گی میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں دوران گفتگو اگر میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں اگر ٹھیک تھے میرا رب قبول فرمائے آپ میں سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سے بھی معذرت خواہوں کیونکہ گفتگو کرتے یہ زبان ان علماء کینچی کہتے ہیں کینچی وہ کسی نے ہو سکتی ہے میں اس واسطے معافی چاہتا ہوں آپ سے بھائی اور اگر کلمات ٹھیک تھے اللہ پاک ان کو قبول فرمائے ہمارے رضوان بھائی اہل خانہ کے احباب کو اللہ برکات عطا فرمائے ہو جائے ناز شریف آج ہی کھولو دو سلام بلند نماز کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تائیدار گولڑا پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام اللہم مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کہستیاں اپنی جی کہستیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں اور کہاں وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کہاں وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں اور حاضر ہونا ارے شکر چاہیے کو چھپائے ہاتھ اٹھاؤ نا سبھی حضرات ہاتھ چکو نا کوئی سن گئے نہ سن کے جناب ہائے ہائے حاضر ہونا نور بشر
پر شکر کرو بہت چھپائے ہوئے ہیں. اور شاہ صاحب کا ذرا شعر سنیے. بندہ زیادہ سون لے نا تو اٹھے جسم درد کرتا ہے, بندے کو توڑ نہیں ہوندا. قبر میں اتنا سونا ہے پھر اٹھنا ہے کیوں؟ سنیے شاہ صاحب کیا کہتے ہیں. قیامت کے دن ہم نے کیوں اٹھنا ہے. یہ ذرا گنبد شریف کی طرف آپ نے دھیان رکھنا تو سمجھ آ گیا کیا کھڑا گیا. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. مل کے کہہ لو لو مدینے کی تجلی سے لگائے شہر میں آئے ہوئے ہیں. مل کے کہہ لو لو مدینے کی تجلی سے. اور سنیے اتنے کٹھن دور میں اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو کیوں؟ آپ ذرا توجہ فرمائیے گا. ایک تیری ہی نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت. ایک تیری ہی نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت. ارے کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. ارے کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر عمر کا نام سنے نا تو کئی لوگوں کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. حضرت ابو بکر عمر کا نام سنے نا تو کئی کا منہ بھی فٹے منہ بن جاتا ہے. چہتے رہے گا ساری جگہ. ہاں بڑی نفرت کرتے ہیں. اور اسی گنبد کے اندر میرے آقا بھی ہیں, ساتھ میں جناب ابو بکر بھی تشریف فرما ہیں, جناب عمر بھی. اب شاہ صاحب نے ان کے لیے پیغام لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر اور کیوں بگڑتا ہے وہ روزے میں سلائے ہوئے ہیں. مل کے کہہ لو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. بہت سارے اشارے پر آخری پڑھ رہا ہوں. قیامت کے دن ہم کیسے بخشے جائیں گے انشاءاللہ پھر کبھی. آخری باری تو نہیں ہے مجھے صحیح. آپ ذرا سماعت فرمائیے شاہ صاحب نے کیا کہا قیامت کے دن کیسے بخشے جائیں گے. عملہ دے سانو مان کوئی نہیں پر سائیں ساڈا ترکڑا ہے. آپ ذرا اس تخیل کو اپنے ذہن میں رکھیے اور شعر سنیے کیا کہا. آپ فرماتے ہیں کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری نصیب. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. ارے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے